اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذرہ ہو گئی۔ ان دنوں آپ رضی اللہ تعالی عنہ خلافت کے عہدے پر فائز تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ ذرہ ایک یہودی کے پاس دیکھی۔ آپ نے یہودی سے فرمایا، اے یہودی، یہ ذرہ جو تمہارے پاس ہے یہ میری ہے، فلاں روز مجھ سے کھو گئی تھی۔ یہودی کہنے لگا، میرے قبضے میں موجود ذرہ کے بارے میں آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ اگر آپ میری ذرہ پر اپنے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو اب یہی ایک چارہ ہے کہ میرے اور آپ کے درمیان فیصلے کے لیے قاضی کو بلایا جائے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور وہ یہودی دونوں فیصلے کے لیے قاضی صاحب کے پاس چلے گئے۔ جب قاضی صاحب کے پاس امیر المومنین پہنچے تو قاضی صاحب آپ کو دیکھ کر اپنی کرسی سے کھڑے ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، قاضی صاحب بیٹھے رہیں، میں آپ کے پاس فیصلے کے لیے آیا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا، میری ذرہ ہو گئی تھی، میں نے اس کو یہودی کے پاس دیکھا ہے۔ قاضی شیخ نے یہ سن کر یہودی سے پوچھا، تمہیں کچھ کہنا ہے؟ یہودی نے کہا، میری ذرہ میرے قبضے میں ہے اور میری ملکیت ہے، اور علی اس پر الزام لگا رہا ہے۔ قاضی شیخ نے جب وہ ذرہ دیکھی تو قاضی صاحب نے کہا، اللہ کی قسم اے امیر المومنین، آپ کا دعویٰ بالکل سچ ہے، یہ آپ کی ہی ذرہ ہے، لیکن قانون کے مطابق آپ کے لیے گواہ پیش کرنا واجب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بطور گواہ اپنے غلام قمبر کو پیش کیا۔ اس نے آپ کے حق میں گواہی دی۔ پھر آپ نے اپنی گواہی کے لیے حضرت حسن اور حضرت حسین کو عدالت میں پیش کیا۔ ان دونوں نے بھی آپ کے حق میں گواہی دی۔ قاضی شیخ نے کہا، آپ کے غلام کی گواہی تو میں قبول کرتا ہوں، لیکن ایک گواہ مزید درکار ہے، اور آپ کے دونوں صاحبزادوں میں سے کسی کی گواہی قبول نہیں کر سکتا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، قسم اللہ کی، میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ احادیث بیان کرتے ہوئے سنا ہے، حسن اور حسین نوجوانان اہل جنت کے سردار ہیں۔ قاضی شیخ نے کہا، اللہ کی قسم یہ بالکل حق ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، پھر آپ نوجوانان اہل جنت کے سرداروں کی گواہی کو قبول کیوں نہیں کریں گے؟ قاضی شیخ نے کہا، یہ دونوں آپ کے صاحبزادے ہیں، باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی مقبول نہیں۔ یہ کہہ کر قاضی صاحب نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا اور ذرہ یہودی کے حوالے کر دی۔ یہودی نے تعجب سے کہا، مسلمانوں کا امیر مجھے اپنے قاضی کی عدالت میں لایا اور قاضی نے اس کے خلاف میرے حق میں فیصلہ فرمایا، اور امیر المومنین نے اس کا فیصلہ بلا چوں چاں کیے قبول کر لیا۔ پھر یہودی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف نگاہ اٹھائی اور کہنے لگا، امیر المومنین، آپ کا دعویٰ بالکل سچ ہے، یہ ذرہ یقیناً آپ کی ہی ہے۔ فلاں دن یہ آپ سے گر گئی تھی تو میں نے اسے اٹھا لیا تھا، لہٰذا یہ آپ کی ہی مالکیت ہے، یہ آپ لے لیں۔ پھر اس نے کلمہ شہادت پڑھ لیا، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے اسلام قبول کرنے پر اپنی ذرہ اور اسے گھوڑا بطور تحفہ دے دیا۔